السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار ویسے ایک بات بتاؤ پا جنید، یہ جو سیاسی کھچڑی پکی ہے، یہ روز پا جنید ہی تمہیں کوئی بات بتاتا ہے، کبھی تم بھی کوئی بات بتا دیا کرو مجھے. نہیں میں کہتا ہوں کہ جب بندہ بزرگوں کے پاس بیٹھا ہو تو کوئی اچھی بات پوچھ لینی چاہیے. بزرگوں یار بہت سختی آ گئی ہے سیاست میں اس وقت. بالکل. جب سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے 3 طلاقیں دی ہیں نا طلاقیں کو، ہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں بس ختم. اچھا، اس وقت سے وہ مانے نہیں ہیں اس کے بعد. لیکن میں ابھی بھی اپنی اس رائے پر قائم ہوں کہ مولانا نے بالآخر مان جانا ہے، اچھا رجوع کر لینا انہوں نے. نہیں ویسے میں معافی چاہتا ہوں، مولانا کو طلاق دینی چاہیے تھی یا خلا لینا چاہیے تھا؟ مولانا کو تو طلاق ہی دینی چاہیے تھی، مولانا خاتون ہے. اچھا یہ خاتون خلا لے سکتا؟ ہاں جی، اچھا اچھا. خاتون خلا لیتی ہے اور مرد طلاق دیتا ہے. نہیں ویسے تو خامد آپ گورنمنٹ کو ہی کہیں گے. حکومت مؤنث ہوتی ہے مذکر ہوتا ہے؟ ہاں بتاؤ. مؤنث ہے ویسے. اچھا جی یہ عورت خلا لیتی ہے؟ عورت خلا لیتی ہے، جس کی شرح جو ہے اب سیاست کے بعد ہمارے معاشرے میں بھی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اچھا ہاں بہت حیرت انگیز اسٹیٹسٹکس ہیں. مطلب پہلے تو پاکستانی معاشرے کا یہ حسن ہوا کرتا تھا کہ یہاں پر طلاق کی شرح بہت کم تھی، بلکہ جو طلاق کی شرح دنیا کے جہاں پر سب سے کم طلاق ہوتی ہے ان 5 جو ٹاپ کے ملک ہیں ان میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 3رے نمبر پر ہوا کرتا تھا. اب طلاق کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نے چند ایپیسوڈز پہلے اس کا ذکر کیا تھا. لیکن جو بہت زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں خلا کی شرح میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور عورتیں خود طلاق لے، عورت عدالت سے رجوع کرتی ہے طلاق کے حصول کے لیے. میں ابھی 2-3 دن پہلے ایک اخباری رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ صرف لاہور کی فیملی کورٹس میں 700 خواتین نے خلا کے لیے رجوع کیا ہے عدالت سے. اور کراچی میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب صورتحال ہے. وہاں پر پچھلے 6 ماہ کے دوران 7,500 خواتین نے طلاق مانگی ہے عدالت کے ذریعے. یعنی روزانہ کراچی میں ایک اندازے کے مطابق اس طرح 36 خواتین اے ڈے بنتی ہیں. نہیں تو یہ جو لاہور میں 700 طلاقیں یہ پورے سال میں تھی جی؟ نہیں 1 مہینے میں بھائی، صرف جنوری کے مہینے میں 1 مہینے میں 700 خلا کے کیسز. بہت زیادہ، بہت تشویشناک ہے. یہ جو عورتوں نے جلوس نکالنے شروع کیے نا اس کی وجہ سے یہ میرا خیال ہے دلیری پیدا ہوئی ہے ان میں. نہیں خیر اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا کبھی یہ خوبصورتی اور حسن ہوا کرتا تھا کہ یہاں پر طلاق کی شرح بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی. تقریباً 5 سال پہلے 1400 شادیوں میں سے صرف 1 شادی کا انجام طلاق پر ہوا کرتا تھا، جبکہ آج 500 میں سے 2 شادیاں طلاق پر منتج ہوتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، تو کیا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ خامد جی ہو گئے. مسئلے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو زیادہ کمپلیکیٹ کرتی ہے اس صورتحال کو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی گیلپ نے چند ماہ پہلے ایک سروے کروایا تھا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 49% لوگوں کا خیال ہے کہ طلاق کی شرح میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے، جبکہ 19% کو تو اندازہ ہی نہیں ہے، وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. اور جب وجوہات کی باری آتی ہے تو 49% لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب سے بڑی وجہ ہے طلاق کی وہ عدم برداشت ہے، جو بڑی ایک ویگ سی ٹرم ہے. اس کے بعد 33% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ طلاق کی جو شرح بڑی ہے اس کی وجہ دین سے دوری ہے، مذہب سے دوری ہے. اور 27% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ طلاق کی شرح میں اضافے کی وجہ یورپی یا ہندوستانی کلچر کا جو اثر بڑا ہے ہمارے ہاں وہ ہے. جبکہ 12% خواتین کا یا 12% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خواتین کیریئر اورینٹڈ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ کیریئر کانشیس ہو گئی ہیں، طلاق کی شرح میں اضافے کی وجہ یہ ہے. لیکن ویسے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خلا کی شرح میں اضافے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری بعض این جی اوز نے بالکل ایک سوڈو قسم کا ویمن رائٹس کا ایک شوشہ بلند کیا ہوا ہے نا،
اس سے ایک بالکل اننیسیسری ایک ویمن رائٹس کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی آڑ میں ساری این جی اوز کو بلیم نہیں کرتا, لیکن بہت سی این جی اوز باقاعدہ یہ ایجنڈا لے کے نکلی ہوئی ہیں کہ یہاں کا جو ہمارا ایک فیملی سٹرکچر ہے اس کو عورت اور مرد کی تقسیم کر کے ایک نفرت کی دیوار کھڑی کر کے توڑ دیا جائے. اس کا الٹیمیٹ اینڈ یہی ہونا ہے جو اب نظر آ رہا ہے کہ آپ اور اس سونے پہ سہاگا, پھر اوپر سے یہ جو ہمارے اوپر ایک کلچرل انویژن ہوا ہے, اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ہمارے جو سوشل فیبرک کا. اور یہ جو ڈراماز دکھائے جاتے ہیں, پہلے ہندوستانی چینلز پہ اس طرح کے ڈرامے آتے تھے, اب ہمارے اکثر چینلز پہ صرف ایک ہی ٹاپک رہ گیا ہے کہ مرد جو ہے, عورت ہر وقت مرد پہ شک کرتی ہے, یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں. یعنی ہر ڈرامے کا بنیادی موضوع جو ہے وہ شادی شدہ جوڑوں کے درمیان جو ہے وہ رومانس اور اس طرح کے مناظر دکھانا. بہت بری حالت ہے یار ڈراموں کی, تو ہر سین میں 2 طلاقیں ہوتی ہیں. وہ یعنی جھجک ختم ہو کے رہ گئی نا کہ یہ کوئی بہت ہی مکروہ اور ناپسندیدہ کام ہے. یہ اب ہمارے درمیان یہ بات نہیں رہی. بچے بھی بیٹھ کے ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور طلاق کو یوں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک بالکل نارمل سا معاملہ ہے. ہائے ہائے, حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جائز کاموں میں ناپسندیدہ ترین کام قرار دیا. بالکل بے شک. لیکن ہم اس کی سویرٹی سے, اس کی سنگینی سے آشنا نہیں ہیں, اور بالکل عام ایک جیسے کہ ڈرامے کے موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سویرٹی سنگینی کو ہی کہتے ہیں. جی تو ضروری ہے کہ پہلے انگریزی میں بتاؤ پھر اردو میں؟ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ کوئی روب جاڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں کیا میرے پیچھے پڑ گیا؟ سویرٹی ناپسندیدگی, انہی حرکتوں کی وجہ سے اس بندے کو اینک لگ گئی. بس کرو یار. سر ویسے معذرت کے ساتھ ود آل مومز کہ آج کل کی مائیں بچوں کو ڈسکریج نہیں کرتی اس معاملے میں, پہلے کی مائیں کیا کرتی تھی. پہلے تو ماں جب ڈولی میں بیٹھتی تھی بچی تو ماں باپ کہتے تھے لو پتر تیری یہاں سے ڈولی جا رہی ہے, تمہارا جنازہ ہی واپس آئے. بالکل. تو آج کل کی مائیں وہ تو سیدھا کہہ دیتی ہیں پتر کوئی بات نہیں, تم گھبرانا نا, ایک مس کال مارنا بس, دیکھو تمہارے بھائی کیسے پہنچتے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سر یہ سم ٹائم سچویشن بھی تو ایسی ہو جاتی ہے نا کہ عورت مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ خلا لے لے. اسی لیے تو ہمارے دین اور معاشرے میں اس آپشن کو کھلا رکھا گیا ہے کہ عورت بھی خلا لے سکتی ہے. لیکن معاملہ وہی ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ناپسندیدہ ترین کام ہے. مطلب یہ صرف 2 زندگیوں کا مسئلہ نہیں ہے, 2 خاندانوں کا, جو اگلی نسل بچوں کا مسئلہ ہے, ان کی پوری زندگیاں تباہ ہو کے رہ جاتی ہیں. بلکہ ایک میڈیکل سٹڈی یہ کہتی ہے کہ جو عورت یا مرد طلاق لے لیتا ہے اس پر مختلف بیماریوں کے حملہ آور ہونے کے امکانات 20 سے 22% بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں تو رواج ہی پڑتا جا رہا ہے. اب تو ککڑ گلی میں پھر رہا ہو تو ککڑی طلاق لے لیتی ہے. یہ کیا بات ہوئی تھی صاحب؟ یہ میں بات کی سویرٹی بیان کرنے کے لیے کر رہا ہوں. سنگینی کہتے ہیں نا. یہ ویسے جو تم نے وہ ڈراموں والی بات بھی کی تھی نا, انڈیا کے ڈرامے جو دیکھ دیکھ کے تو عادت پڑ گئی ہے, وہ بھی 100% ٹھیک ہے. بہت زیادہ طلاقیں مات ہوتی ہیں. بڑے کئی ڈرامے دیکھے ہیں. تم خراٹے بہت مارتے ہو, میرے خراٹے ڈسٹرب ہوتے ہیں, طلاق دے. یار میں سچ بتا رہا ہوں, مہاراشٹر میں ایک بیوی نے صرف اس بنیاد پر طلاق مانگ لی اور عدالت نے گرانٹ کر دی تھی طلاق کہ یہ مجھے اپنا فیوریٹ چینل نہیں دیکھنے دیتا میرا شوہر. تو میں کیا بکواس کر رہی ہوں یار؟ ایسے سین. تم نے کھٹے رنگ کی شرٹ کیوں پہنی ہے, میرا دل کھٹا ہو گیا, بس طلاق دے دو. کھٹے رنگ کی شرٹ سے تمہارا کیوں دل کھٹا ہو گیا؟ تم دیکھنا ان ڈراموں میں تو بات یہاں تک پہنچ جانی ہے کہ جانو رام کی کرپا سے میرے پاس سب کچھ ہے, گاڑی, کار, کوٹھی, بنگلہ, بس طلاق نہیں ہے, وہ دے دو مجھے, دے دو. میں تو ڈرامے دیکھ کے سوچتا ہوں کہ کہیں بات یہاں تک نہ آ جائے کہ جانو میری بہن کی شادی آ رہی ہے, میں نے جو سوٹ سلوایا نا اس سوٹ کے ساتھ تم جیسا خامد نہیں سوٹ کرتا, طلاق دے دو. اور خامد بھی آگے سے یہ کہہ دیا کرے گا کہ اچھا مجھے ڈسٹرب نہ کرو, الماری میں پڑی ہوئی ہے لے جاؤ, اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر جانا. ناظرین یہ وقت ہے کمرشل بریک کا, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ڈراموں میں تو عورتیں طلاق خرچے کی طرح مانگتی ہیں, 2 مہینے کی طلاق.